مظہر عباس بھائی میں مشکور ہوں آپ کا کہ آپ نے اس پروگرام میں ہمیں بلایا، اگرچہ آدھی رات کو یہ میرا پہلا تجربہ ہے انٹرویو آنے کا، انٹرویو دینے کا۔ پتہ نہیں ہم بعض باتوں کو کیوں یوں پیش کرتے ہیں جیسے یہ کوئی نیا فینومینا ہو۔ ایک بات تو طے ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ہم امریکیوں کے ساتھ ہی رہے ہیں، اور امریکہ کسی نہ کسی شکل میں یہاں موجود رہا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان بننے سے لے کر اب تک پاکستان کو صحیح جمہوری معنوں میں چلانے کی کوشش کی ہی نہیں گئی ہے۔ نتیجے میں گیلانی صاحب گئے، خدا ان کو کامیابی نصیب کرے، لیکن ہمیں یہ بات تسلیم کرنی پڑے گی کہ پاکستان کی داخلہ اور خارجہ پالیسیاں ایک گیلانی صاحب سمیت کسی کو بھی پتہ نہیں کہ کہاں بنتی ہیں۔ پتہ ہے تو ہمیں پتہ ہے، ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں، کاش آپ نجم الدین شیخ سے پوچھ لیتے، انٹیلیجنس ایجنسیوں کے بغیر حکومتیں نہیں چلتی ہیں، حکمرانی نہیں کر سکتے۔ دنیا جہاں کے ملکوں کی انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، ہماری ملک کی بھی ہونی چاہیے۔ انٹیلیجنس ایجنسیاں بار بار یہ کہتے رہے ہیں ملکوں کی حکمرانوں کی آنکھوں اور کانوں کی مانند ہوتی ہیں، لیکن بدقسمتی سے یہاں ہماری افواج اور ہماری جاسوسی اداروں نے اس ملک کو چلانے کا بالکل ہر قیمت پہ بائی فورس فیصلہ کر رکھا ہے کہ ہم ہی چلا سکتے ہیں اس ملک کو۔ ابھی ان ایک وقتوں کو کون سمجھائے کہ 14 اگست 47 سے لے کر اب تک تو پاکستان کو ایک خطرناک بحران میں آپ لوگوں نے مبتلا کر دیا۔ پاکستان اپنے تاریخ کے بدترین بحران میں مبتلا ہے۔ اس پہ انتہائی خطرناک الزامات ہیں۔ یعنی ہم پہ ایک الزام یہ ہے کہ ہم نے ایٹم بم بیچا ہے، ہم پہ دوسرا الزام یہ ہے کہ ہم تمام دنیا کے دہشت گردوں کے مامے ہیں، تیسرا الزام پہ یہ ہے کہ ہم ہر جگہ مداخلت کار ہیں، اور یہ کہ یہاں نہ کوئی ڈیموکریسی ہے، نہ لوگ ہیں، بس فوج کو خوش رکھو، یہ پاکستان کا وہ ہے۔ یہ ایسے خطرناک الزامات ہیں، یعنی ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ ان الزامات کے جواب ہمارے پاس ہیں نہیں؟ میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں نہ دنیا سے جھوٹ بولنا چاہیے، نہ اپنے عوام سے جھوٹ بولنا چاہیے۔ پاکستان کو بچانے کا واحد راستہ یہ ہے کہ ہم سب سچ بولیں، سچ کے سوا کچھ نہ کہیں، کل جو ہوا تھا اسے بھول جائیں، یعنی کوئی بری بات نہیں ہے۔ میں دونوں یعنی اگر کوئی یہ کہتا ہے پاکستان میں، وہ بضد ہے کہ امریکہ کے یہ تمام الزامات غلط ہیں، قبائلی علاقے میں کوئی بھی خارجی آدمی نہیں ہے۔ ابھی ہمارے ایک انتہائی ذمہ وار آدمی جو ہمارے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں، انہوں نے نام ایک خارجی آدمی کا لیا کہ وہ ایکسپلوسیو ایکسپرٹ تھا، اور قبائلی علاقے میں افواہ یہ ہے کہ میزائل کے نتیجے میں مارا گیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر یہ سچ ثابت ہو، آپ دنیا کو کیا جواب دیں گے کہ وہ قبائلی علاقہ جہاں نجم الدین شیخ نہیں جا سکتا، جہاں قاضی حسین احمد صاحب نہیں جا سکتے، جہاں اسفندیار ولی نہیں جا سکتے، جہاں آپ کا وزیر اعظم فریلی نہیں جا سکتا، جہاں فضل الرحمان نہیں جا سکتے، وہاں یہ ایکسپلوسیو ایکسپرٹ کیسے پہنچے؟ وہ تو وہاں کی زبان بھی نہیں جانتے۔ آپ کو یعنی قبائلی علاقے کے لوگ، ہمارے پشتون بھائی، ان کو آپ نے بدقسمتی سے محروم رکھا۔ آپ نے وہاں پولیٹیکل ایجنٹ کے نام سے، ایف سی آر کے نام سے ایک ایسا کالا قانون روا رکھا جو ان پولیٹیکل ایجنٹ کی اختیارات، اللہ پاک کی اختیارات تو نعوذ باللہ، اس سے نیچے کوئی اس کو چیلنج نہیں کر سکتا تھا۔ اس سسٹم نے آپ نے اس سارے علاقے کو رکھا۔ آج بھی وہاں کا قبائلی آدمی، مسعود ہو، وزیر ہو، داوڑ ہو، سلیمان خیل ہو، باجوڑ کا آدمی ہو، ہنگو کا آدمی ہو، ہمارے ساتھ ایجنسیوں میں سے کوئی آدمی ہو، وہ اپنے گھر ایک بوری آٹا نہیں لے جا سکتا، اس کے لیے پرمٹ لینا پڑتا ہے۔ چکری صاحب، اس پہ ہم گفتگو اپنی جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ہیں سابق وزیر خارجہ گوہر ایوب صاحب۔ السلام علیکم گوہر صاحب۔ وعلیکم السلام مظہر عباس، کیسے ہیں آپ؟ میں خیریت سے ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ گوہر ایوب صاحب، یہ بتائیں کہ ایک تو
یہ جو ابھی وزیر اعظم دورہ امریکہ پہ گئے ہوئے ہیں، جو خبریں آ رہی ہیں، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ دورہ کامیاب رہا ہے اور کامیابی سے جاری ہے، یا جو امیدیں تھیں، جو ایکسپیکٹیشنز تھیں، وہ پوری نہیں ہو سکیں؟ مظہر عباس صاحب جو پوچھ رہے ہیں آپ کے وزیر اعظم صاحب کا دورہ کامیاب رہا کہ نہیں، پاکستان میں ہمیشہ رہا ہے کہ اگر ہیڈ آف سٹیٹ ہو یا ہیڈ آف گورنمنٹ جائے تو ایک دفعہ میرے والد صاحب فیلڈ مارشل ایوب خان باہر جا رہے تھے دورے پہ، تو پہلے سے ہی اخباروں نے کہا کہ پریزیڈنٹ ایک کامیاب دورے پہ جا رہے ہیں۔ تو ہمارے ہر دورے جو ان سے ہوتے ہیں کامیاب ہوتے ہیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ پریزیڈنٹ بش نے کافی سوالات کیے ہوں گے ہمارے پرائم منسٹر کے اوپر، اور خصوصاً انہوں نے جو حالات افغانستان میں ہیں، ہمارا فاٹا میں ہے، کیونکہ فاٹا میں میری نظر میں 3 چیزیں چل رہی ہیں۔ ایک امریکہ کی طرف جس طرح کہتے ہیں کہ القاعدہ، دوسرا ہے طالبان، اور تیسرا ہمارے اپنے جو پاکستانی طالبان ہیں جو ایک قسم کی اس طرح طرز حکومت بنانا چاہتے ہیں ان علاقوں میں، جس طرح سوات میں ابھی چل رہی ہے چیز۔ اور آج بھی سوات میں آپ نے اگر دیکھا ہوگا تو رپورٹس آ رہی ہیں کہ مٹا کے علاقے میں 30 ہمارے جو ان سے ہیں سیکیورٹی فورسز کے لوگ انہوں نے پکڑ لیے ہیں، اور 4-5 انٹیلیجنس والے انہوں نے مار دیے ہیں، اور شاید رات کو ملٹری آپریشن بھی وہاں شروع ہو رہا ہے۔ تو ان چیزوں پہ انہوں نے کافی زور دیا ہوگا، اور پاکستان کے وزیر اعظم صاحب نے مانگا ہوگا ان سے کہ ہمیں ہیلی کاپٹرز دیں، سرویلنس ایکوپمنٹ دیں، انٹیلیجنس گیدرنگ کا دیں، اور ہم کوشش کریں گے کہ بارڈر کو سیکیور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ افغانستان کے اندر طالبان کی ایکٹیویٹی کافی بڑھ گئی ہے اور وہ آہستہ آہستہ کابل کی طرف بھی رخ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ کیا گوہر ایوب صاحب کیا لگ رہا ہے، آپ خود بھی اس منصب پہ رہے ہیں، وزیر خارجہ رہے ہیں، یہ جو صورتحال ڈیولپ ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ اوور نائٹ تو نہیں ہوئی ہے، ایک پورا سلسلہ ہے، خاص طور پہ 9/11 کے بعد کی جو صورتحال ہے، کیا پاکستان کی خارجہ پالیسی یا پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کا یہ فیلئر ہے؟ نہیں، فیلئر تو نہیں ہوگا۔ اس طرح ہے کہ اگر آپ اس ایریا میں چلے جائیں جو ہمارا فاٹا کے ایریا ہے اور کچھ علاقہ ڈورن لائن سے افغانستان کی، تو بہت مشکل علاقہ ہے، اور انگریزوں کے وقت انہوں نے چند ایک سڑکیں بنائی تھی، اور پھر خصوصاً پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے لیے آپ دیکھیں ریلوے لائنز یا سڑکیں جو ہمارے درے ہیں ان کی طرف بنائی۔ اس کے علاوہ کوئی خاص اندر کراس جو ان سا ہے، اب آپ لیں خیبر پاس سے لے کے بولان تک، ان پہاڑی سلسلوں میں ایک ڈائریکٹ لائن آف کمیونیکیشن نہ ریل گاڑی کا نہ سڑک کا ہے، لیکن ڈرائی سندھ کے ساتھ ساتھ ہے۔ تو یہ علاقے بغیر ترقی کے، بغیر سڑکوں کے ہیں اور بہت ہی مشکل ہیں۔ انگریز کے وقت کیا، مغل کے وقت کیا، دورانی کے وقت کیا، یہ علاقوں کو چھوڑا جاتا تھا اور صرف سڑکوں اور قلعوں تک رہتے تھے۔ دوسری طرف گوہر ایوب صاحب ابھی جو ان سے ہے بغیر ہیلی کاپٹر، بغیر سرویلنس ایکوپمنٹ اور ماڈرن ایکوپمنٹ کے ساتھ ان علاقوں میں جانا یا سسٹین کرنا مشکل ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی چھوٹی پکٹس کو جو طالبان ہے وہ گھیر کے ان سے سرنڈر کرا لیتے ہیں، کیونکہ ان کو سپورٹ نہیں مل سکتی یا کمیونیکیشن نہیں ہوتا۔ لیکن دوسری طرف گوہر ایوب صاحب ساتھ میں اب پچھلے کچھ عرصے سے یہ بھی جو کشمیر بارڈر ہے یہاں بھی سلسلہ شروع ہو گیا ہے، وائلیشن انڈیا کی طرف سے شروع ہو گئی ہے، تو کیا یہ دونوں فرنٹ پہ صورتحال خراب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ مظہر عباس صاحب، میرے تو یہی خیال تھا کہ ہندوستان کی ایک پلان تھی اور اپنا ان کا دور کا پروگرام تھا کہ سیاچن سے لے کے کچھ تک یہ بارڈر کو بالکل پیسفل رکھے، اور جو ہمارا مشرقی بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ ہے، اور خصوصاً ٹرائبل بیلٹ جو سی ہے اور پختون ایریا ہے، اس میں جتنا ہو سکے اس میں یہ آگ بڑھتی رہے تاکہ پاکستان کی افواج وہاں دھس جائے۔ بہت بہت شکریہ گوہر ایوب صاحب ہم سے بات کرنے کا۔ یہاں لیں گے ناظرین ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور پھر ہم محمود خان اچکزئی سے جو صورتحال ہے قبائلی علاقوں میں اور APDM نے جو موومنٹ چلانے کا فیصلہ کیا ہے اس پر تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک بریک۔